بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر بملا اور چترا پریتم تھی۔ ان دونوں نے بھی میرے لیے بہت قربانیاں دی تھی، بلکہ مجھ پر اپنی جانیں بھی قربان کر دی تھی۔ ایسے جان نثار دوستوں کا زیام مجھے بہت ستاتا تھا۔ ان کے بارے میں سوچ کر دل خون ہو جاتا تھا، لیکن یہی زندگی ہے، ملنے اور بچھڑنے کا عمل دائمی ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں تو اس سے نجات ممکن نہیں۔ دنوں کی شوخ پکار نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، کہاں کھو گئے وجدان؟ میرے کھوئے ہوئے دھیان کو دنوں کی شیریں آواز نے تلاش لیا تھا۔ میں دماغی طور پر اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ وہ میری ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے بولی، لگتا ہے تم کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ کس سوچ میں گم تھے؟ یاد رفتگاہ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے بولا، تم مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمجھدار کو سمجھانا نا سمجھی ہوتی ہے وجدان، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ میں نے مصنوعی حیرت سے پوچھا، اچھا تم کس سمجھدار کی سمجھداری کی بات کر رہی ہو دنو؟ وہ میرے چہرے کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس سمجھدار کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر آیا کچھ سمجھ میں؟ بڑی حد تک۔ وہ شرارت سے مسکرائی، باقی بھی رفتہ رفتہ سمجھ ہی جاؤں گی۔ دنو جب مسکراتی تھی تو اس کی آنکھوں کی چمک میں کرنوں کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ تبتی نقوش کی حامل وہ شوخ و شنگ لڑکی پارے کی صفات کی حامل تھی۔ آواز کی شرینی اور رسیلا پن اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ سے جھلکتا تھا۔ وہ بولتی تھی تو لگتا تھا شہد ٹپک رہا ہو۔ اچھی بات ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، اس نیک مقصد سے لگی رہو۔ وہ شاکی لہجے میں بولی، اچھی بات نہیں ہے وجدان، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اپنے سوال کو دہراؤ۔ میں نے کہا، تمہاری یادداشت اس قدر کمزور کب سے ہوئی وجدان؟ وہ روٹھنے کے سے انداز میں بولی، پھر خود وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ تم نے اپنی زندگی میں کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ محبت میری مراد وہ قلبی تعلق ہے جو ایک عاشق اور معشوق کے درمیان ہوتا ہے، یا ایک محبوب اور محب میں دیکھتے ہیں۔ میں نے بے ساختہ کہا، ایسی محبت کرنے کی تو زندگی مجھے کبھی فرصت ہی نہیں دی، اور یہ حقیقت بھی تھی، میری زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ اور گھماؤ پھراؤ تھے کہ میں دل لگی سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دل کی لگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ میرے دل کو ابھی لگی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ دنوں کوئی اور سوال کرتی، ایک وردی پوش سرحدی محافظ کھانے کے برتن اٹھانے آ گیا۔ وہ خاصا گرم تھا اور پھر ہم ریگزار میں تھے۔ اس وقت میں اس حالیہ قیام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، بس یہ پتا تھا کہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے جنوبی ضلع تھرپارکر میں تھے۔ نگر پارکر اسی ضلع کا ایک سرحدی قصبہ ہے جو بارڈر کے قریب ہونے کے باعث بہت اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ ہم نے اچار کے ساتھ تنوری روٹیاں کھا کر ایک گلاس پانی اپنے حلق میں انڈیل لیا تھا، اگر تھوڑی دیر بعد دوبارہ پیاس لگنے لگی تھی۔ اچار کے ساتھ روٹی کھانے سے پیاس بڑھ جاتی ہے۔ سرحدی محافظ برتنوں والی ٹرے لے جانے لگا تو میں نے درخواست کی، بھائی اگر ناراض نہ ہو تو ایک ایک گلاس پانی اور پلا دو، سندھ کے اس صحرا میں حلق خشک اور زبان پتھر بن کر رہ گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ محافظ ہمیں ہمارے بار بار کے پروگرام پر کھری کھری سنائے گا، مگر اس نے چہرے پر کوئی اچھا برا تاثر دیے بغیر 2 گلاس پانی مزید لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا اور خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ دروازے پر کھڑا مسلح محافظ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اچٹتی مگر محتاط نگاہ ہم پر ڈال لیتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے تھوڑا فاصلہ رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پانی پینے کے بعد میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ دنوں نے پانی والا گلاس کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آئے۔ میں نے تشویش بھری آواز میں پوچھا، کیا ہوا دنوں؟ وہ اپنے ٹخنے کو سہلاتے ہوئے بولی، اس میں بہت درد ہو رہا ہے۔ حکیم نے صبح دنوں کے ٹخنے کی موچ نکالنے کے بعد کوئی بد رنگ مرہم لگا کر اچھی طرح مالش کر دی تھی، اور ایک چھوٹی سی ڈبیا میں وہ مرہم دے بھی دیا تھا جو 3-4 روز تک دن میں 3 مرتبہ لگانا تھا۔ مذکورہ مرہم وہیں پنڈت کشوری لال کے گھر میں رہ گیا تھا۔ پنڈت کے گھر سے آنے کے بعد دنوں نے میرے کندھے کے سہارے اچھی خاصی چلت پھرت کی تھی، جس کی وجہ سے ٹخنے پر ورم آ گیا تھا۔ درد کی وجہ یہی ورم تھا۔ میں نے دنوں سے کہا، تم اپنا پاؤں اسی کرسی پر رکھ دو،
ساتھ ہی میں نے اس کرسی کی جانب اشارہ بھی کیا جو ہمارے درمیان رکھی ہوئی تھی۔ دنوں نے اپنی جیند کا پانچا ذرا سا اٹھا کر مضروب پاؤں کرسی پر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس کا پاؤں اپنے ہاتھوں میں لے کر معائنہ کرنے لگا۔ دنوں سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی۔ اس کے سڈول بدن کے انگ انگ میں توازن تھا۔ پاؤں خوبصورت اور بناوٹ میں اپنی مثال آپ تھے۔ میں نے ٹخنے کی ہڈی پر اپنے دائیں ہاتھ سے دائرہ دار مساج کیا۔ میرے ہاتھ کی حرکت سے یقیناً دنوں کے درد میں اضافہ ہوا تھا اور اس نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے دانتوں کو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ میں لگ بھگ 3 منٹ تک کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مساج کرتا رہا۔ پھر میں نے انگشت شہادت کو ٹخنے کی ہڈی کے عین وسط میں پیوست کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ اس کے ٹخنے پر مرکوز کر دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہو۔ پھر میں نے خاص طور پر اپنے دائیں بازو کو گرم محسوس کیا۔ کوئی غیر مرئی حرارت میرے بازو میں سفر کر رہی تھی۔ اس کے سفر کا رخ کندھے سے ہاتھ کی جانب تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے کندھے سے طاقتور حرارتی لہریں نکل کر بازو کے راستے میرے ہاتھ میں پہنچ رہی ہوں اور پھر انگشت شہادت سے ہوتے ہوئے وہ دنوں کے ٹخنے میں جذب ہو رہی ہوں۔ حرارتی توانائی کی یہ ترسیل مجھے ایک عجیب سا مزہ بھی دے رہی تھی۔ چند لمحات تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر میرا بازو نارمل درجہ حرارت پر آ گیا۔ میں سمجھ گیا کام ہو گیا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے دنوں کی آنکھوں میں حیرت ہلکورے لے رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے لکنت زدہ آواز میں سرگوشی کی، وجدان تم کوئی جادو جانتے ہو؟ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہ لرزاں لہجے میں بولی، لارڈ بدھا کی قسم تم جادوگر ہو، بڑے گنی ہو، مہان ہو، عظیم ہو۔ میں جذبات کی شدت سے اس کا گلا روند گیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، بات کیا ہے؟ کچھ منہ سے بھی تو بولو۔ وہ بولی، وجدان میرے ٹخنے کا درد بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہیجان خیز لہجے میں کہنے لگی، یہ دیکھو یہاں کی سرخی اور ورم بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ تم نے کیا پڑھ کر پھونکا ہے؟ میں نے کچھ بھی پڑھ کر نہیں پھونکا دنوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جھاڑ پھونک میرے بس کی بات نہیں، وہ دراصل چی کی قوت کا کمال تھا، یا آپ سے اسے ارتکاز توجہ کا کرشمہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے بدن کی توانائی نے حرارت کی شکل اختیار کر کے دنوں کے ٹخنے کا درد غائب کر دیا تھا اور اس کے ورم میں بھی کمی آئی تھی۔ یہ ایک سیدھا فزیو تھراپی کا عمل تھا۔ میرے جواب سے دنوں کی تشفی نہیں ہوئی۔ وہ شک زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، وجدان تم بہت گہرے آدمی ہو، تمہاری اصلیت پرت در پرت دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ تم جتنے نظر آتے ہو اس سے کہیں زیادہ ہو۔ تم بھی تو ایسی ہی ہو دنوں، میں نے اس کی غزالی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا تم اس وقت مجھے پوری نظر آ رہی ہو؟ وہ جانے میری بات کا کیا مطلب سمجھی، کچھ کو سمیٹتے ہوئے جلدی سے بولی، تم بہت ماہر ہو باتیں بنانے کے، تمہیں میری بات کا جواب نہیں دینا نہیں دو گے، چاہے میں لاکھ کوشش کر لوں۔ لارڈ بدھا کی قسم میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم سے اب تمہاری شکتیوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ تم اگر کسی بات کو راز میں رکھنا چاہتے ہو تو میں اسے افشا کرنے کی ضد نہیں کروں گی۔ یہ بات نہیں ہے دنوں، میں نے نرمی سے کہا۔ ابھی جو کچھ تمہارے سامنے پیش آیا اس کی حقیقت کو چھپانے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تم جسے کوئی جادو یا جھاڑ پھونک سمجھ رہی ہو وہ دراصل چی کی قوت کا کرشمہ ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے سوال کیا، کیا تم چی کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ اس نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، چی انسانی جسم میں پوشیدہ ایک پر اسرار اور مفید قوت کا نام ہے۔ یہ ہر انسان میں موجود ہوتی ہے، مگر خوابیدہ حالت میں اس کا مسکن یا آرام گاہ ناف کے نزدیک ہے۔ جو لوگ اپنی ریاضت اور کڑی مشقتوں سے اسے بیدار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تم اپنی چی کو بیدار کر چکے ہو؟ دنوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولی، تو تم نے ابھی اسی چی کے ذریعے میرے ٹخنے کے درد کو رفع کیا ہے؟ میں نے ایک مرتبہ پھر اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، یہ تو چی کا ایک معمولی سا شعبہ ہے، اس کے بل بوتے پر تو بہت سے ناممکن کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے تکنے لگی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، چی کو بیدار کرنے والی مشقیں تو انتہائی سادہ اور آسان ہیں، لیکن ان کی تکمیل کے لیے کسی عامل کامل استاد کی نگرانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ راہبر کے بغیر انسان بھٹک کر تاریکی کے کسی عمیق غار میں بھی کھو سکتا ہے۔ استاد کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو یہی سادہ اور آسان مشقیں انتہائی کٹھن اور دشوار گزار ہو جاتی ہیں۔ دنوں پوری دلچسپی سے میری جانب متوجہ تھی۔ میں خاموش ہوا تو اس نے سوال کیا، وجدان تم نے چی کی بیداری کی مشقیں کون سے استاد کی نگرانی میں اور کہاں کی تھی؟ میں نے جواب دیا، ماسٹر ہینگ پائی کی نگرانی میں۔ یہ میرے دادا استاد بھی تھے۔
تھے، اب وہ میرے استاد مہاراج وانگ ونگ یائے کی طرح انجہانی ہو چکے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اور تمہارے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نے یہ ریاضت شاولن ٹیمپل میں کی تھی۔ اس کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ کیا تم شاولن ٹیمپل بھی جا چکے ہو؟ ہاں، میں نے اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے بتانے میں کوئی حرج نہ سمجھا اور کہا، میں ایک طویل عرصے تک بینکاک میں مارشل آرٹس کے گرینڈ ماسٹر مہاراج وانگ ونگ یائے سے ان عسکری فنون کی تربیت لیتا رہا ہوں۔ پھر ان کی ہدایت پر میں ان کے استاد یعنی اپنے دادا استاد ماسٹر ہینگ پائی کے پاس مزید ٹریننگ لینے شاولن ٹیمپل چلا گیا تھا، جہاں میں نے کنگ فو، یوگا، جمناسٹک اور مراقبے کے علاوہ بہت سی خفیہ روحانی ورزشیں اور مشقیں بھی کی تھیں۔ اور تمہیں ایک بات سن کر بہت حیرت ہوگی دنو، اتنا کہہ کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہاں حیرت اور استعجاب کا سمندر موجزن تھا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے جس یوگی گوتم بدھ سے گومپو کی بدھ عبادت گاہ میں زبردست التماسی مقابلہ کیا تھا، وہ شیطان صفت بہک بھی یوگی بھی ماسٹر ہینگ پائی ہی کا شاگرد تھا۔ وہ جلدی سے بولی، یہ واقعی عجیب بات ہے، مگر میں کیا کہوں گی، ایسا ہوتا ہے ایک ہی استاد کے تمام شاگرد نہ تو اچھے ثابت ہوتے ہیں اور نہ ہی سب کے سب برے نکلتے ہیں۔ سارا کھیل ذہنیت کا ہے دنو، میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ انسان کی ذہنیت مثبت یا منفی ہوتی ہے۔ مثبت ذہنیت کے لوگ ہمیشہ کامیاب و کامران رہتے ہیں، اور منفی ذہنیت والے افراد وقتی فائدے کے سوا کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اور ان کا انجام بڑا دردناک اور عبرت انگیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ یوگی گوتم بدھ کا حشر ہوا، ہم دونوں ماسٹر ہینگ پائی کے شاگرد تھے۔ میں نے نیکی اور مثبت کی راہ اختیار کی، یوگی گوتم بدھ بدی اور نفی کے راستے پر گامزن رہا۔ نتیجے کے طور پر وہ میرے ہاتھوں شکست فاش کھانے کے بعد موت کے گھاٹ اتر گیا۔ فتح ہمیشہ نیکی کی ہوتی ہے دنو، میری یہ بات یاد رکھنا، ظلم اور بدی زیادہ دیر تک نہیں پھیلتے۔ تم ٹھیک کہتے ہو وجدان، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ میری زندگی کا محدود تجربہ بھی یہی ہے۔ گرینڈ ماسٹر وانگ ونگ یائے، ماسٹر ہینگ پائی اور شاولن ٹیمپل کے ذکر نے دنوں کو ایک خاص قسم کے جوش اور ولولے میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی خوشی اور دلچسپی کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، دنو کیا تم بھی چی کی مشقوں میں کوئی دلچسپی رکھتی ہو؟ شاید میں نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ وہ بے دھڑک بول اٹھی، بالکل، مجھے بھی شدید خواہش ہو رہی ہے کہ اپنی چی کی قوت کو بیدار کروں۔ ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے ٹخنے پر جو عمل کیا ہے، یہ تو سیدھی سیدھی مسیحائی ہے۔ اگر مجھے ایسی قوت حاصل ہو جائے تو میں بہت سے دکھی اور درد میں مبتلا بے کس لوگوں کی تکلیف کو راحت میں بدل دوں گی۔ کسی کے دکھ، درد اور غم علم کو بانٹنا کتنی بڑی نیکی ہے وجدان۔ پھر اس سے جس قدر سکون قلب اور روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک لمحے کا توقف دے کر اس نے اپنی سانس درست کی، پھر مجھ سے مستفر ہوئی، وجدان کیا اس سلسلے میں تم میری رہنمائی کرو گے؟ ضرور، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولی، واقعی تم ایک عظیم ہستی ہو وجدان، ورنہ اس دنیا کا دستور تو یہی ہے کہ جس کے پاس جو علم اور ہنر ہوتا ہے وہ اس میں سے کسی کو ذرا سا بھی دینا پسند نہیں کرتا۔ یہ تنگ نظری، کنجوسی اور گھٹیا پن ہے۔ ہاں دنو، اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، میں نے کہا، حالانکہ علم اور ہنر کا ایک اصول ہے، اور وہ یہ کہ ان کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے یہ اتنا ہی پھلتے پھولتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی کو کچھ بتا دیں گے یا کچھ سکھا دیں گے تو اس سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ واقعی عالم ہنرمند اور اپنے فن کے ماہر ہیں تو یاد رکھیے، آپ کا شاگرد ہمیشہ آپ سے پیچھے ہی رہے گا۔ وہ کبھی بھی آپ کو اوورٹیک یا ٹریس پاس نہیں کر سکے گا، کیونکہ جتنا وقت اسے ایک چیز کو سمجھنے اور سیکھنے میں لگے گا، اتنے ہی وقت میں آپ اس سے کہیں زیادہ علمی اور فنی راستہ طے کر چکے ہوں گے، کیونکہ آپ اس سے زیادہ تجربہ کار اور مشاق ہوتے ہیں۔ بس شرط یہی ہے کہ آپ کے علم کا سفر جاری و ساری ہو، آپ کہیں کسی ایک مقام پر تھک کر بیٹھ نہ گئے ہوں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے حرکت میں برکت ہے۔ پانی بھی ایک جگہ ٹھہر جائے تو اس میں طرح طرح کی علائشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ٹھہرا ہوا علم بہت جلد زنگ پکڑ لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم کو چاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ تمہاری ذات کا ہر پہلو دلکش اور دل نشین ہے وجدان، دنوں نے مسرور لہجے میں کہا۔ تم اگر ایک مصلح یا مبلغ ہوتے تو تمہاری شیریں بیانی اور شعلہ بیانی کی آمیزش سے وجود پانے والی گفتگو دنیا کا پاسا پلٹ کر رکھ دیتی۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سماعت میں شہد گولتا ہوا سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ تمہاری نیک جذبات ہیں دنوں، اور پرخلوص خیالات ہیں، میں نے عام سے لہجے میں کہا، ورنہ مجھ میں تو
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ مدبرانہ انداز میں بولی، میں جانتی ہوں ہمیشہ خالی برتن ہی کھٹکتا ہے۔ جو لوگ اندر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی بڑائی میں لن ترانی نہیں کرتے۔ تم تو اس وقت مجھے کوئی دانشور لگ رہی ہو۔ میں نے تیز نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارے اندر کسی فلسفی کی روح حلول کر گئی ہے؟ وہ قدرے جھینپ گئی، پھر بات بدلتے ہوئے بولی، پکا وعدہ ہے نا کہ تم چی کی قوت حاصل کرنے کے لیے اس مسئلے میں مجھے گائیڈ کرو گے؟ پکا وعدہ، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور میں مارشل آرٹس بھی سیکھوں گی، وہ بھی سکھا دوں گا، اور بھی اچھی باتیں۔ وہ کسی بچے کی طرح مچل رہی تھی۔ ہاں بھائی، سب کچھ سکھا دوں گا، تم سیکھنے والی تو بنو۔ میں نے کہا، یاد رکھو جب تک کوئی شخص سیکھنے کی کوشش نہ کرے یا سیکھنا نہ چاہے، دنیا کا بڑے سے بڑا استاد بھی اسے کچھ نہیں سکھا سکتا۔ شاگرد کی لگن سچی اور محنت پکی ہو تو منزل خود چل کر قدموں کے پاس آ جاتی ہے۔ میرے اندر بہت لگن ہے، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو مجھے نظر آ رہی ہے، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گئی۔ وہ جھینپ کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی خفت کو کم کرنے کی خاطر کہا، دنو تم بہت حوصلے والی لڑکی ہو، مجھے امید ہے تمہاری لگن تمہیں ایک دن کسی نمایاں مقام تک پہنچا دے گی۔ مجھے نہیں کسی نمایاں مقام پر فائز ہونا، وہ اضطراری لہجے میں بولی، میری دنیا تمہارے قدموں سے شروع ہو کر تمہارے قدموں میں ختم ہو جاتی ہے۔ میں لاجواب سا ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگا۔ دنو بڑی عجیب لڑکی تھی، وہ صرف میری قربت اور رفاقت کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر پاکستان چلی آئی تھی۔ حالانکہ وہ اگر چاہتی تو میں نیپالی انسپیکٹر بریندرا سے کہہ کر اسے کھٹمنڈو میں کہیں بھی سیٹل کروا سکتا تھا۔ پھر جے پور میں بھی روپمتی نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کے پاس یا شوبھا کے پاس رہ جائے، مگر دنو کی سوئی بس ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی، وہ میرے ساتھ جائے گی چاہے میں اسے جہاں بھی لے جاؤں۔ نتیجے کے طور پر اسے اپنے ہمراہ پاکستان لے آیا تھا۔ یہ معصوم صورت غزالی آنکھوں والی گوری چٹی تبتی لڑکی میرا پیچھا آسانی سے چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اس کے عزائم مجھے خاصے خطرناک دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ اس نے ابھی تک ایسی کوئی جنبش نہیں کی تھی جس سے اس کے دل کا حال اور دماغ کا جال کھل جاتا۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ میں دنوں کی جانب سے خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ پھر ہمارے درمیان زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ دنوں نے مجھ سے پوچھا، وجدان تم نے بتایا ہے کہ جب تمہارے والدین نے پاکستان چھوڑا تو تم صرف 2 ماہ کے تھے۔ تمہارے ماں باپ کو سنگاپور میں تمہاری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب دنیا میں تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر تم کس غرض سے پاکستان آئے ہو؟ سب سے بڑی غرض تو وطن کی محبت ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ کافی عرصے سے میرا دل پاکستان دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ ایک مرتبہ کوشش بھی کی، لیکن حادثاتی طور پر ہم راجستھان کے صحرا میں پہنچ گئے، جس کی داستان میں تمہیں سنا چکا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں رکا، پھر دنوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے مزید بتایا، میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ میں اپنے وطن عزیز کا چپا چپا دیکھوں، خاص طور پر گاؤں رکھاں والی جہاں میں نے جنم لیا تھا۔ اگرچہ وہ میرے دشمنوں کا علاقہ ہے، مگر میں کسی نہ کسی بیس میں اس گھر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی۔ رکھاں والی گاؤں تمہارے دشمنوں کا علاقہ کیوں ہے؟ دنوں کے اس سوال پر میں نے اسے بتایا کہ کس طرح گاؤں کے بڑے چودھری ملک رمضان نے میرے دادا چودھری حاکم علی کو کھیتوں میں شوٹ کیا تھا۔ پھر یہ دشمنی ایک نسل آگے بڑھی اور ملک رمضان کا بیٹا ملک نوازش میرے والد عابد علی کا دشمن بن گیا۔ پھر دشمنی نے وہ مقام حاصل کیا کہ میرے والد عابد علی اور ماں شگفتہ کو گاؤں چھوڑ کر لاہور آنا پڑا، مگر وہاں بھی ملک نوازش کا چمچہ خاص تعاقب میں تھا۔ لاہور سے چھپتے چھپاتے وہ دونوں مجھے گود میں لیے پہلے کراچی پہنچے اور پھر سنگاپور چلے گئے۔ دارا نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ایک رات وہ ان کے خون میں ہاتھ رنگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بعد ازاں دارا ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا اور آخرکار میں نے اسے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔ میری بات سننے کے بعد وہ بولی، وجدان جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، میں سمجھتی ہوں اپنے آبائی گاؤں جانا تمہارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ ہاں خطرناک تو ہوگا، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، میری تو ساری زندگی خطروں سے کھیلتے ہوئے گزری ہے دنو۔ میں نے زندگی سے ایک سبق سیکھا ہے، اگر آپ خطروں سے نہیں کھیلیں گے تو خطرات آپ سے کھیلنے لگیں گے۔ یہ کھیل تو کسی نہ کسی طور جاری رہنا ہی ہے، اس سے میں بالکل مطمئن ہوں۔ وطن کی دھرتی پر قدم رکھنے کے بعد میں اس قدر سرشار ہوں کہ بیان سے باہر ہے۔ حالانکہ میں چاہتا تو انڈیا سے سیدھا سنگاپور چلا جاتا، وہاں اب میرا ایک بہت بڑا شعبہ جاتی اسٹور ہے جو میں نے بوٹا سنگھ کے سپرد کر رکھا ہے۔ عابد علی اینڈ سن سنگاپور کے علاقے چائنا ٹاؤن کا ایک معروف ڈپارٹمنٹل سٹور ہے جو ساگو اسٹریٹ پر واقع ہے، مگر وطن کی محبت مجھے
یہاں کھینچ لائی ہے؟ کیا تمہارا اپنے آبائی علاقے تبت کی جانب جانے کو دل نہیں چاہتا؟ بہت دل چاہتا ہے اس جنت نظیر اور حیرت آہن لگتے ارض کو دیکھوں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولی، میں نے بس وہاں کی پر اسرار اور تحیر آمیز کہانیاں ہی سنی ہیں۔ میں نے کہا، میں نے بھی تبت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے دنو، میں زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس سرزمین کو دیکھنے جاؤں گا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی وجدان، وہ بشرطے یہ کہ اس وقت تم میرے ساتھ ہوئی تو۔ وہ فرتے جذبات سے بولی، لارڈ بدھا مجھے زندگی بھر تمہارے ساتھ رکھیں۔ اس کا انداز دعائیہ تھا، گویا وہ مہاتما بدھ سے درخواست کر رہی تھی ہمارا ساتھ زندگی بھر کا ہو جائے۔ اس کے دل کی خواہش بے اختیار اس کی زبان سے پھسل گئی تھی۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ میں نے موضوع تبدیل کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ مجھے ایک اور اہم کام نمٹانا ہے۔ وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ملک نوازش علی اور میرے والد عابد علی کی دشمنی کی ایک بنیادی وجہ بھاری مالیت کا سونا بھی تھا۔ میرے والد نے نوازش علی کی سونا اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا اور اس افراتفری میں سونے کے بسکٹوں سے بھرے ہوئے کینوس کے 2 بڑے تھیلے میرے والد کے ہتھے چڑھ گئے تھے، جو انہوں نے ایک متروک کنویں میں پھینک دیے تھے۔ لیکن نوازش علی کے ہرکارے دارا سے یہ بہانہ کیا کہ انہوں نے سونے والے تھیلے دریائے راوی میں پھینک دیے ہیں۔ یہ دریا پاکستان کے شہر لاہور کے نزدیک ہے۔ اچھا، تو تم گڑے مردے اکھاڑنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، میں نے گول مول جواب دیا۔ تمہیں یہ ساری اہم باتیں تمہارے والد نے بتائی تھیں؟ دنو نے پوچھا۔ میں نے نفی میں جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، والد صاحب کی موت کے بعد مجھے اپنے گھر میں سے ان کی خفیہ ڈائری ملی تھی جس میں یہ تمام واقعات درج ہیں۔ وہ ڈائری کہاں ہے؟ دنو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا، لاہور میں میرے ایک محسن کے دوست کے پاس وہ ڈائری محفوظ ہے۔ میں لاہور پہنچتے ہی سب سے پہلے اسی سے ملوں گا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، اور اگر وہ ڈائری یا وہ تمہارے محسن کا دوست اب تک محفوظ نہ ہوا تو کچھ نہیں۔ میں بے پرواہی سے بولا، میں سونے کے حصول کی خاطر لاہور نہیں جا رہا، یہ تو ایک طرح کا ایڈونچر ہے، یاد ماضی کا شاخسانہ ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں جانتی ہوں وجدان، تم لالچی یا ہوس پرست نہیں ہو۔ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ میں جب نئے بدھ بخشو نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ تم چاہو تو تہ خانے سے کچھ سونا اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو تو تم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، ایسا ہی ہوا تھا، میں نے کہا۔ وہ بولی، تمہارے انکار پر نئے بدھ بخشو نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے بارے میں دلائی لاما نے پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ تم اس قدیم بدھ عبادت گاہ سے ایک تنکا بھی لے کر نہیں جاؤ گے۔ مجھے یہ بات بھی اچھی طرح یاد تھی۔ بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ کا چارج سنبھالنے والے بدھ راہب نے دلائی لاما کے حوالے سے کچھ اسی قسم کا تبصرہ کیا تھا۔ دلائی لاما کو بدھ مت کے پیروکار اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ تبت سے جلا وطنی کے بعد دلائی لاما نے ہندوستان کی شمالی ریاست ہماچل پردیش میں پناہ لی تھی۔ دھرم شالہ کو ہماچل پردیش کے صدر مقام کی حیثیت حاصل ہے۔ دنو نے ڈائری کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بالکل ٹھیک ہی سوچ رہی تھی، ایسا ہو جانا ممکنات میں سے تھا۔ صحیح صورتحال اور تازہ ترین حالات کا علم تو لاہور پہنچنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ میرے والدین کی بہیمانہ موت کے بعد مجھے اپنے گھر سے وہ خفیہ ڈائری ملی تھی۔ ان دنوں میرے والد سنگاپور میں فورٹ کیسنگ روڈ پر رہتے تھے۔ اسی گھر کے مین گیٹ پر میری ماں اور باپ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ میں ان کی موت کا منظر بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ اذان بعد میں نے سفاک قاتلوں کو ایک ایک کر کے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ میرے والد صاحب کی ایک دوست پرتاپ سنگھ سنگاپور کے علاقے لٹل انڈیا میں رہتے تھے۔ چاچا پرتاپ نے جب دیکھا کہ میرے والدین کو قتل کرنے کے بعد قاتل ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ بینکاک سے لے آئے۔ میں نے یہ سفر سنگاپور سے بینکاک تک براستہ ملیشیا کیا تھا، لیکن میرے دشمن پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ گئے تھے۔ چاچا پرتاپ سنگھ نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے بچایا تھا اور میں مہاراج وانگ ونگ یائے کے ہاتھوں میں پہنچ گیا تھا۔ سنگاپور سے روانگی سے قبل چاچا پرتاپ نے والد صاحب کی خفیہ ڈائری اپنے ایک دوست خشونت سنگھ کے پاس امانتن رکھوا دی تھی۔ خشونت سنگھ اپنی بیوی رجنی اور بیٹی ارملا کور کے ساتھ سنگاپور ہی میں رہتا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جب مجھے دوبارہ سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا تو اس وقت خشونت سنگھ اور اس کی بیوی رجنی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ارملا کور کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس کے بابو خشونت سنگھ نے اپنی موت سے قبل وہ لاہور میں مقیم اپنے ایک دوست کو بھجوا دی تھی۔ ارملا نے مجھے اس شخص کا پتہ بھی بتایا تھا جو میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ میرے اور دنوں کے درمیان کافی دیر تک مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی۔
ایک موقع پر میں نے کہا دنو کیا تم اپنا نام تبدیل کر سکتی ہو؟ کیوں؟ میرے نام میں ایسی کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا خرابی تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بولی پھر تم مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس مجھے تم پر یہ نام اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا۔ دنو چند لمحے گہری نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی تو یہ تمہاری خواہش ہے کہ میں اپنا نام بدل لوں؟ میں نے کہا ایسا ہی سمجھ لو، تمہاری خواہش کی خاطر تو میں ہمالیہ سے ٹکرا سکتی ہوں وجدان۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی ایک نام کی کیا حیثیت ہے؟ تم نے تو میری زندگی بدل دی ہے، نام بھی بدل ڈالو۔ ٹھیک ہے، میں اس بارے میں سوچوں گا۔ میں نے کہا تم میرا کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے کہا تمہارے ذہن میں کوئی خوبصورت سا نام ہو تو بتاؤ۔ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولی نہیں وجدان، میں یہ نہیں کروں گی۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے پوچھا تم کیا نہیں کرو گی وجدان؟ وہ میرے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے بولی میرے ذہن میں چاہے سینکڑوں خوبصورت نام موجود ہوں مگر میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے وجدان، مجھے بھی تو سمجھاؤ نا۔ میں نے حیرت سے اس شرارت کی گڑیا اور موم کی گڑیا کو تکتے ہوئے کہا تم الجھی ہوئی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھو وجدان، تم نے میرا نام تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے، اب میری یہ خواہش ہے کہ میرے لیے نیا نام بھی تم ہی منتخب کرو۔ میرے سینے سے ایک گہری سانس نکل گئی۔ دنو قدم قدم پر اپنی ذہانت کا ثبوت دے رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا جو مجھے ذہنی طور پر الجھن میں مبتلا کرتا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ بے ساختہ نہ کر رہی ہو بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہو۔ صورتحال خاصی سنگین شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔